السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن مجید کی حوالے سے اس کے وحی کی ابتدا کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم علوم القرآن ہی کے اس بحث کو آگے چلاتے ہوئے کچھ چیزوں پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو علوم القرآن کی مختلف کتب جو ہیں ان کے اندر ذکر ہے، جیسے التبیان فی علوم القرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا چیز نازل ہوئی اور سب سے آخر میں کیا نازل ہوئی، مطلب کون سی آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں اور کون سی ایسی آیات ہیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئیں۔ تو سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئیں اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو یہ آیات ہیں یہ اس پر تمام ائمہ کا مفسرین کا اتفاق ہے۔ صحیح حدیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی جو ابتدائی چند آیات ہیں۔ اب آخری نازل ہونے والی آیت کے بارے میں مفسرین اور ائمہ کا جو اتفاق ہے وہ تو اس آیت کے اوپر ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی یہ ہوئی۔ لیکن بعض مفسرین اور بعض ائمہ جو کہ غیر صحیح رائے ہے، ان کی رائے کو جمہور کے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے، اس رائے کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین اور بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم الی آخری۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ اب قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، تو قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ دو طرح سے ہوا۔ ایک نزول ہوا قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان کی جانب، وہ ایک ہی مرتبہ میں ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں ہوا، جس کے بارے میں مختلف آیات ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ یکمشت ایک ہی بار میں نازل ہوا۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آسمان جو ہے اس سے زمین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پاس جو نازل ہوا، وہ تدریجاً الگ الگ جو ہے تقریباً کم و بیش 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ مکمل ہوا اس کا نزول۔ تو یہ دو طرح کے نزول ہو گئے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اور دوسرا آسمان دنیا سے زمین کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ہم سب کی طرف۔ اب یہ ہے کہ الگ الگ نزول کئی وجوہات کیا ہیں، اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ قرآن مجید کو الگ الگ تھوڑا تھوڑا مختلف عرصے کے اندر کیوں نازل کیا گیا۔ تو اس کی حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین منافقین کی تکالیف کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ ایسی تکالیف کے ہوتے ہوئے اگر یک مشت ایک ہی بار میں پورے کا پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس بات ایسا نہیں رہتا، لہذا حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ تثبیت دینے کے لیے، مثبت رکھنے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالنے کی وجہ سے تدریجاً نازل کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی کی وجہ سے بھی قرآن کو تدریجاً نازل کیا۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی چادر اوڑھاؤ۔ تو قرآن کی اور بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا تھا وہ ان کی ران پر تھا اور اس وقت وحی نازل ہونے لگی تو شدت ایسی تھی کہ وہ صحابی جو ہے وہ بھی بڑی مشکل سے برداشت کر پائے تھے۔ تو اتنی شدت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکمشت اگر نازل ہوتا تو اس کی شدت کی
معیار اور اس کی تکلیف الگ ہی ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی کرنے کے لیے مختصراً کچھ آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی، وقفے وقفے سے نازل کی گئی۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو حفظ کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوئی صحابہ کے لیے بھی، تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا اس کو یاد کرنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں آسانی ہوئی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو پھیلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے تدریجاً جو ہے وہ احکامات لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے مختلف احکامات وقفے وقفے سے نازل کیے گئے۔ اور ایک سب سے بڑی حکمت یہ بھی ہے قرآن کے متفرق وقفے وقفے سے نزول کی، کہ حالات و واقعات جس طرح رونما ہوتے تھے انہی کی وجہ سے ان کے احکامات جو ہے ان کا نزول ہوتا تھا۔ اگر یکمشت قرآن نازل ہو جاتا تو بعد میں آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو اور ان کے حوالے سے احکام جو ہے وہ اس طرح سے نہ مل پاتے، جس طرح سے جیسے بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جس طرح بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا صحابہ سے یا اس دور کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی کہ اس کے اندر یہ حکم ہے اور یہ چیزیں۔ تو قرآن کے نزول جو ہے وہ متفرق ہونے کی مختلف حکمتیں ہیں، اور وہ سب جو ہیں ریزنیبل گراؤنڈس ہیں کہ قرآن مجید انہی وجوہات کی وجہ سے وقفے وقفے سے اور آسانی سے نازل ہوا۔ علوم القرآن کے حوالے سے آج کے ویڈیو کے اندر اتنی ہی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر میرے چینل کو اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیوز کو دوسرے احباب کی طرف شیئر بھی کریں تاکہ اس علم سے میں، آپ اور بہت سے سارے دیگر جو بھی افراد ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ نئی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔